اختیار ولی صاحب، یہ وزیر اعلیٰ کے لیے کینڈیڈیٹ آپ نے کہا کہ آپ لوگ لے کر آئیں گے، آپ اور پیپلز پارٹی کے اشتراک سے، یہ بات درست ہے؟ اور وہ کینڈیڈیٹ کیا اس کو آپ نے حتمی کر لیا ہے اس کا فیصلہ، یا ابھی وہ فیصلہ ہونا ہے؟ ابھی مشاورت اور کینڈیڈیٹ کا نام تو جلدی آپ کو اناؤنس کرنا پڑے گا نا، تو وہ کہاں تک پہنچا ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ماریہ۔ ابھی تک تو جو سٹنگ وزیر اعلیٰ ہے وہ علی امین گنڈا پوری ہے، لل تو وہ تبدیل بھی نہیں ہوئے، وہ ان کا استعفیٰ پہنچنے دیں، وہ ریزائن دے دیں، تو باقی ہماری مشاورت جو ہے وہ کل سے شروع ہو چکی ہے۔ آج کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی وی آر پولیٹیکل پارٹیز، وی آر پولیٹیکل انٹیٹیز، اور ہم بیٹھیں گے، مشاورت کریں گے، اور موقع کے حساب سے اپنا جو امیدوار ہے تو وہ فلوٹ کریں گے۔ ہم اگر امیدوار نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی مشورے کے ساتھ جو ہمارے اتحادی ہیں، مولانا صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، سب کے ساتھ مل بیٹھ کر پھر یہ فیصلہ لیا جائے گا۔ لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تو آج چلے گئے، وہ تو ڈی آئی خان چلے گئے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کو تھما کر اپنا جو استعفیٰ ہے۔ گورنر صاحب کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں دے رہا ہوں استعفیٰ اور میں جا رہا ہوں، آپ لوگ بضد ہیں، وفاق بضد ہے کہ نہیں وہ سی ایم ہے؟ ابھی تک ان کا استعفیٰ گورنر ہاؤس پہنچا نہیں ہے۔ زبانی کلامی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور پریکٹیکل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو اگر ان کا استعفیٰ پہنچ جائے، ان کا استعفیٰ منظور ہو جائے، میرے خیال میں گورنر کے پاس جو دستخط کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں، وہ سائن کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے اس کا انتخاب کا مرحلہ آئے گا، تو جو سب کا فیصلہ ہوگا مشترکہ، ہم اسی طرف انشاءاللہ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اس وقت اگر ڈی آئی خان جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، تو اپنی وزارت اعلیٰ اپنی ساتھ ہی وہ پھر آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ 3 خواتین کو دعائیں بدعائیں دیتی رہیں گے۔ ایک بشرا بی بی ہے، کلیمہ خان ہے، اور ایک شاید مشال یوسف زئی ہے، کہ 3 خواتین کی لڑائی میں وہ جو ہے وہ تو مارا گیا، اس کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ باقی اس پہ کوئی بات ہے مجھے نہیں بے بس بھی نہیں ہوتے آدمی کے 3 خواتین کی لڑائی کے اندر ان کی سیاست میں، بڑے ان کے پاس سپیس ہوتی ہے، لیکن بہت آرام سے آپ نے بڑے کنوینینٹلی کہہ دیا جی کہ 3 خواتین کی لڑائی، اور بہت کچھ ہوا اس دوران، کیونکہ اب اس وقت ایک اوپینین کا ڈیفرنس ہے اختیار ولی صاحب بڑا کلیئرلی۔ تحریک انصاف کہتی ہے، جو انہوں نے نقطے اٹھائے ہیں جھگڑا صاحب نے، اور میرے سامنے وہ استعفیٰ آ گیا ہے جو کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا بھی، تو اگر ایک وزیر اعلیٰ اس کو سائن کر رہا ہے، اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ڈال رہا ہے، گورنر ہاؤس میں جا رہا ہے، وہاں ریسیونگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے، تو اب کیا قانونی طور پہ آپ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم ادھر یہاں پر صرف تبصرہ ہی کر سکتے ہیں، میں بھی ہوں یا میرے دوسرے پینلسٹ دوست ہیں۔ فیصلہ جو ہے یہ علی امین گنڈا پور کے بیچ میں ہے، اور گورنر کے بیچ میں ہے، اور قانون کے بیچ میں ہے۔ جو قانون کا رستہ ہوگا وہ لے گا، اس پہ مطلب اونچی آواز میں بات کرنے سے یا زیادہ اس کو لمبا کرنے سے، کھینچ تانچنا جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بات اس پہ ہونی چاہیے کہ علی امین کا استعفیٰ کیوں آیا، علی امین کو ہٹایا کیوں جا رہا ہے؟ علی امین کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے بیکاز عمران خان شاید پورے ملک میں وہ ایسے لوگوں کو چن چن کر اکٹھا کر رہے ہیں جو پاک فوج کے خلاف کھڑے ہوں، ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، اسلام آباد پر یلغال کرے، وہ خیبر پختونخوا کو میدان جنگ بنا کر یہاں پر فورسز کو اور عوام کو آپس میں لڑا دیں، مورچہ زنی شروع ہو جائے، خانہ جنگی شروع ہو جائے، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک I have no grudge، یہ سب کو پتا ہے کہ میرا سہیل افریدی کے ساتھ پرسنل کوئی گرج نہیں ہے، جو جس قبائل سے، جس خاندان سے، جس قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے، I have lots of regards and love and respect for all of them، لیکن کیا آپ نے ان قبائل کو ان کا رائٹ دیا ہے؟ میں آج کہتا ہوں کہ ان قبائل کو اپیل کا، وکیل کا، دلیل کا حق ہم نے دیا ہے۔ آپ کو ہم نے پیسے بھی دیے تھے، 500-600 ارب روپے گزشتہ چند سالوں میں، 1 روپیہ آپ نے وہاں پہ لگایا ہے ان قبائل میں۔ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں پوری تحریک انصاف کی حکومت سے کہ ایک کالج اگر وہاں پہ کسی نے بنایا ہے، پھر تو آپ کی دلیل کے مطابق اگر وہاں سے ایک چیف منسٹر بنے گا تو پھر تو سارے فنڈ کالج بھی بنیں گے، وہاں پہ پیسہ بھی لگے گا، اس کی وہاں توجہ بھی ہوگی، اپنے حلقے کے اوپر وہ فوکس بھی کرے گا۔ یہ تو میں آپ کی منطق کو اگر میں نہیں، اس طرح نہیں ہے۔
اس کو وہاں پر کالج بنانے کے لیے، اسپتال بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے، سڑک بنانے کے لیے لانچ نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان اس سے پہلے سہیل آفریدی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ سہیل آفریدی کی شناخت بنی اس کی اسمبلی کی وہ تقاریر جو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی، جو اس نے ٹیررزم کے فیور میں کی، جو اس نے وہاں پر اپوزیشن کی خواتین کو گالیاں دی۔ عمران خان کو ایسا ہی ایک کریکٹر چاہیے تھا اور اس نے ریپلیس کر دیا، اس نے سہیل آفریدی کو ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کیا۔ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ جو قانونی طور پہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز مجھے آپ کا نقطہ آ گیا۔ جیل سے بیٹھ کر وہ پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی فضا میں امن جو ہے نا، وہ امن کے لیے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ترسانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے امن ویسے یہ بہت ہی ایک دلچسپ سچویشن ہے جہاں پر وفاق پی ٹی آئی کے چنندہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حمایت کے اندر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، یہ بھی بہت کم ہم نے دیکھا۔ دیکھی ہم نے کل سے پریس نہیں ماریا، ایک منٹ. This is the press conference we hold yesterday. That was not in favor of Ali Amin Gandapur. اچھا، ہماری پریس کانفرنس جو تھی وہ خیبر پختونخوا کے فیور میں تھی۔